وہ بات ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 سے لے کر 7 میں اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرما کہا یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے. شروعاتی کی تو کہا کہ تم لوگ کامیاب ہو جو ایمان لائے ہو. قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذین هم فی الصلاۃ خاشعون، ان کی ایک صفت ہے کہ نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. دوسرا فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت ہے کہ لغو سے، ایسی فالتو کاموں سے، فالتو باتوں سے جس میں دین اور دنیا کا فائدہ نہ ہو، منہ موڑے رکھتے ہیں. تیسرا فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ وہ ہیں جو زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور ان کی جو ہے ایک صفت یہ ہے، چوتھی صفت، کہ اپنے شرمگاہ کی، فرج کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے ان کے جو ان کی بیویاں ہوں اور ان کے سیدھے ہاتھ میں ان کی لونڈیاں ہوں، اس معاملے میں وہ ملامت کے مستحق نہیں ہے، اس معاملے میں ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور اس کے علاوہ جو چاہے وہی باغی ہے، وہی عادی ہے، وہی برائی کا راستہ اختیار کرنے والا ہے، وہ راہ سے، حد سے تجاوز کرنے. تو یہاں دیکھیے مومنوں کی صفت بیان کی. پہلے تو کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے، سکسیسفل ہو گئے، فلاح پالی، فوز و جس کو کہیں گے کامرانی حاصل کر لی ان لوگوں نے جو ایمان لائے. ان کی صفتوں میں دیکھیے چوتھی صفت ہے اپنی شرمگاہوں کی، فرض کی حفاظت کرتے ہیں. مومن مرد ہو یا عورت ہو، دونوں سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی. اس معاملے ملامت کے مستحق، یہ ان کا حق ہے، یہ شریعت سے دی ہوئی چھوٹ ہے، یہ شریعت کا دیا ہوا ان کو جو ایک حکم ہے جس کو بجا لا رہا ہے کہ اپنی نسل کو پاکیزگی کے لیے نکاح کرتے ہیں، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے نکاح کرتے ہیں، اپنی جنسی تسکین کے لیے وہ نکاح کرتے ہیں، سماج کی برائیوں سے بچنے کے لیے نکاح کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا اس معاملے میں ملامت نہیں. تو یہاں دیکھیے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا ان کی صفت بتائی مومنوں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم آگے چلیں